اللہ کو اپنی عبادت سے غرض نہیں، اللہ کو حجت کی اطاعت سے غرض۔ خدا کہتا ہے نماز پڑھو کیسے؟ جیسے میرا نبی پڑھتا ہے۔ اللہ کو سجدوں کی کثرت سے غرض نہیں۔ توجہ آپ کی مکمل ہے یا نہیں ہے جی؟ خدا یہ نہیں دیکھتا کہ میرے ہاں سجدے کتنے ہو رہے ہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کیسے ہو رہے ہیں۔ اسے مقدار نہیں چاہیے، اسے معیار چاہیے۔ وہ لمبی لمبی نمازوں سے راضی نہیں ہوتا، وہ اطاعت محمد اور اطاعت اہل بیت سے راضی ہوتا۔ قرآن گواہ ہے، بندوں نے نبی کی زندگی میں مدینے کے باہر مسجد بنا لی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جب اللہ کی عبادت کرنی ہے تو پھر رسول سے کیوں پوچھیں، ہم اللہ کی عبادت اپنی مسجد میں کریں گے۔ نبی کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے ہیں تو وہاں غلام کے ساتھ کھڑے ہونا پڑتا ہے، وہاں جس کو ہم نوکری میں رکھے ہوئے ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے۔ تو ایسے کرتے ہیں، امیروں کی مسجد علیحدہ کر لیتے ہیں، غریبوں کی مسجد نبی کو دے دیتے ہیں۔ بندوں نے راتوں رات مسجد بنائی، جس کے بارے میں شاعر نے کہا تھا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے۔ یہ واحد مسجد تھی جو ایک رات میں بنی، جسے مسجد زرار کہا گیا۔ تکلیف دینے والی مسجد، ہر مسجد سکون دینے والی نہیں ہوتی، کچھ تکلیف دینے والی بھی ہوتی ہے۔ یہ مسجد ایک رات میں بنی تھی، ساری رات اس میں اللہ کی نماز بھی ہوتی رہی، ساری رات اس میں اللہ کے سجدے بھی ہوتے رہے، ساری رات اس میں اللہ کی عبادت بھی ہوتی رہی۔ بندے مطمئن تھے کہ اللہ بغیر محمد کے ہم پہ راضی ہو جائے گا، اللہ ہمارے سجدوں پہ ہم پہ راضی ہو جائے گا۔ صبح کو جبریل نے آ کے محمد کے قدموں پہ پر رکھ کے کہا، خدا کہہ رہا ہے کہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے، اس مسجد کو گرا بھی جلا بھی، گرا بھی جلا بھی۔ نبی نے کہا میرے مالک تیری عبادت ہو رہی ہے، میں کیوں جلا دوں؟ فرمایا میں لعنت کرتا ہوں اس عبادت میں جس میں میں ہوں اور تو نہ۔ اللہ یا رسول، یا رسول۔ میں لعنت کرتا ہوں اس عبادت جس میں میں ہوں اور تو نہ ہو۔ ہزاروں دفعہ آپ نے واقعہ سنا ہے کہ رسول نے ایک صحابی کو حالت نماز میں بلایا تھا، نام اس کا ابی تھا، رسول نے اسے بلایا، اسے نماز تیز کی، نبی نے پھر بلایا، اس نے اور تیز کی، تیسری آواز پہ کہنے لگا لبیک یا رسول اللہ، فرمایا پہلی آواز پہ کیوں نہیں آیا تھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، رحمت کے صحیفے پہ جلالت کی سرخی آئی، نہ غصے میں آنے والا جلال میں آ گیا، جلال میں آ کہتا شرم نہیں آئی تجھے سکھائی کس نے تھی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا جس کی نماز پڑھی وہ کون ہے؟ کہتا اللہ۔ نبی نے فرمایا اس کو دیکھا ہے؟ کہتا جی کبھی نہیں دیکھا۔ تو فرمایا اسے جھکتا کیوں ہے؟ فرمایا آپ نے کہا ہے کہ جھکو۔ فرمایا بلا بھی میں رہا تھا، جس کے کہنے پہ اللہ کو سجدہ کیا، بلا بھی تو میں رہا تھا، آیا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ نماز کی حالت میں تھا، میرے ذہن میں آیا تھا کہ میں آپ کی آواز پہ آؤں، لیکن میرے ذہن میں ایک دلیل آئی جس نے مجھے آپ تک آنے سے روکا۔ نبی نے فرمایا وہ دلیل کیا تھی؟ اس کی گونج بند کر دے میرے بچہ۔ دلیل کیا تھی؟ اس کا دلیل یہ تھی کہ میرے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ نماز ہے اللہ کی، اللہ ہوتا ہے بڑا، نبی ہوتا ہے چھوٹا، میں بڑے کی عدالت میں کھڑا چھوٹے کی آواز پہ کیوں جاؤں؟ نبی نے فوراً جلال میں آ کے کہا یہ تیرے ذہن کی آواز نہیں تھی، یہ تیرے اندر ابلیس کی آواز تھی، یہ ابلیس تھا جس نے تجھے مجھ تک آنے سے روکا۔ اب دو علموں کے درمیان بیٹھا، مجھے نہیں پتا کون کیسے موڈ میں سنے گا، دعا کہاں سے نکلے گی اور دھواں کہاں سے نکلے گا، لیکن پھر میں جملہ کہنے لگا ہوں، نبی نے جملہ کہہ کے ثابت کر دیا عبادت میں جو حجت سے روکے وہ ابلیس ہوتا۔
جناب رانا حسن صاحب عبادت میں جو حجت سے روکے. کیوں نہیں آیا؟ یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. رسالت میں آپ نے کہا حجت جب بھی بلائے آؤ. اس نے کہا یا رسول اللہ اگر نماز پڑھ رہا ہوں. فرمایا آ جاتا. یہ اٹھا گیا تو باہر کونے پہ چند صحابی بیٹھے تھے. کہہ رہا جی آج نیا مسئلہ پتہ چلا. کل تک ہمیں کہتا تھا نماز پڑھو, آج کہہ رہا میں بلاؤں تو توڑ دو. اب اس کی پہلی بات مانے یا اس کی یہ بات مانے؟ ابھی یہ لوگوں کے ذہن خراب کر رہا تھا. یہ مسجد میں ایک بوڑھا نوجوان آ گیا جسے نہیں سمجھ آتا تقاضا حیات بوڑھا کہتا تھا, محبت علی اسے جوان کہتی تھی. سینے پہ اس کے منا اہل بیت کا تمغہ لگا ہوا تھا, نام اس کا سلمان تھا. ابائی کا کاندھا پکڑ کے تھا, نماز تجھے پڑھنی نہیں آتی, اعتراض میرے رسول پہ کر رہا ہے. اس کا میں تو بالکل صحیح نماز پڑھ رہا تھا. سلمان نے کہا کل میرے پہلو میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا, میں تجھے بتاؤں گا حقیقی نماز کیا ہے. جسے موضوع یاد ہے اطاعت حجت. اگلے دن ابئی سلمان کے پہلو میں کھڑا ہو گیا. سلمان نے تکبیرۃ الاحرام کہا. تکبیرۃ الاحرام کے بعد سلمان نے نماز کو شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد ایاک نعبد پہ سلمان آئے تھے. نبی کی پیچھے سے آواز آ گئی سلمان. سلمان نے وہیں سے مصلی چھوڑا, نبی کے قدموں پہ گئے. لبیک یا رسول اللہ. سلمان پیاس لگی ہے مجھے پانی پلا. سلمان نے مشکیزے سے پانی کا پیالہ بھرا, نبی کے قدموں پہ آئے, نبی کو پانی کا پیالہ پیش کیا. نبی نے پانی پیا, پیالہ واپس کیا. سلمان نے پیالہ اپنی جگہ پہ رکھا, نبی کے سامنے آ کے ہاتھ جوڑے, یا رسول اللہ کوئی اور حکم. فرمایا سلمان واپس چلا جا. سلمان پلٹ کے مصلی پہ آیا, سیدھا کھڑا ہو کے تھا ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. سلمان نے اپنی نماز کو جلدی جلدی ختم کیا. ابھی جلدی جلدی نماز ختم کر کے نبی کے پاس گیا. جا کہنے لگا یا رسول اللہ بوڑھا ہو گیا, تیری بیٹی کے دروازے میں سجدے کرتے ہوئے اسے نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا. یہ تکبیرۃ الاحرام سے نماز شروع کر چکا تھا. ایاک نعبد پہ اس نے آپ کی آواز سنی, یہ نماز توڑ کے مصلی سے اتر آیا. جب یہ واپس آیا نہ تکبیرۃ الاحرام پڑھی نہ اسے نماز سینے سے شروع کی. نبی نے کہا ہے سلمان تو توڑ کے آیا تھا؟ فرمایا جھوٹ بولتا ہے, میں نے تو نہیں توڑے. حجت کی اطاعت ہو. اگر اطاعت حجت ہے تو سانس بھی عبادت. اور اگر بندہ حجت کی اطاعت میں نہیں, وہ پڑھتا نماز ہے, فرشتے جھوٹ لکھتے. میں پوری بات کھول کے کہا تو علی چھوڑ کے نماز پڑھو گے, فرشتے تیری عبادت کو قبول ہی نہیں کریں گے. اب کوئی بندہ مجھ پہ اٹھ پہ سوال کرے کہ نماز اللہ کی تھی, تو نے علی کے بغیر نامکمل کیسے کر دی؟ یہ پانی کا گلاس ہے, اس میں ایک نجاست کا قطرہ ڈال دیا جائے تو پانی کیا ہوگا؟ اس کے بعد جتنا بھی پانی ڈالتے جاؤ, اس کا مطلب نجاست کا ایک قطرہ ہے وہ پاک چیز کو بھی نجس کر دیتا ہے. بغض علی ہے نجاست. یہ پاک عبادت کو بھی پلید کر دیتی. جو مجھ جیسے کامل بیٹھے انہیں بات سمجھ میں نہیں ہے, ان کے لیے سادہ مثال دینے لگا. مرغی حلال ہے یا حرام؟ حلال. اگر تکبیر نہ پڑھی جائے, ابھی تو آپ نے حلال کہا تھا. مرغی نہیں بدلی, شرط بدل گئی. جیسے بغیر تکبیر کے حلال مرغی حرام ہو جاتی ہے, بغیر علی کی ولایت کے حلال عبادت حرام. یا رسول اللہ.
علی ولی اللہ شرط ہے عبادتوں کی. ولایت علی جز نہیں، روح ہے. یہ ہاتھ میرے بدن کا جز ہے، ہاتھ کٹ جائے گا جسم رہے گا لیکن ناقص. اگر علی جز ہوتا، علی کے جانے سے عبادت ناقص ہوتی، لیکن علی ناقص نہیں کرتا. ہاتھ کٹ جائے تو جسم ہے لیکن ناقص. لیکن اگر روح ہی چلی جائے تو اب بدن کا بھی کوئی فائدہ نہیں. علی عبادتوں کا جز نہیں، روح ہے. علی چلی جائے تو عبادت مردہ ہو جاتی ہے. جسے نہیں سمجھ آئی، جیسے بغیر روح کے جسم سے بدبو آتی ہے، بغیر علی کی ولایت کے عبادت میں بدبو آتی ہے. جو نوجوان بیٹھے ہیں، اکثر سوالات ایسے ہوتے ہیں جو حل نہیں ہوتے. ان کے لیے ٹیچر کہتے ہیں فارمولہ لگاؤ. جیسے سکول کالج کا منہ دیکھا وہ تو ہوں ہاں کرے گا، باقی اپنی طرف سے فارمولہ لگاؤ. کچھ فارمولے ایسے ہوتے ہیں، فارمولے ہوتے ہیں تکنیک. یہ سوال ویسے حل نہیں ہو رہے ہوتے، فارمولہ لگاؤ جواب نکل آتا ہے. لو میں ولایت علی کا فارمولہ دینے لگا. گھر گھر لڑائی، علی واجب ہے مستحب ہے، واجب ہے مستحب ہے. ایک بھائی کہتا مستحب ہے، دوسرا کہتا واجب ہے. اس مجمع میں بھی کوئی مستحب سمجھتا ہوگا، کوئی واجب سمجھتا ہوگا. میں واجب والوں کو دلیل دوں، مستحب والے ناراض، مستحب والوں کو دلیل ملے، واجب والے ناراض. آؤ فارمولہ لگائیں. فارمولے پہ علی جہاں پورا آئے گا وہاں ماننا پڑے گا. 2 + 2 4 کرنے لگا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے لگا. کوئی ناراضگی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں. اب بھی یہی فیصلہ ہو جاتا. مستحب کسے کہتے ہیں اور واجب کسے کہتے ہیں؟ مستحب شریعت میں اس عمل کو کہتے ہیں جس کے کرنے سے نیکیوں میں اضافہ، چھوڑنے پہ عذاب نہ ہو. مستحب کے چھوڑنے سے عذاب نہیں ہوتا. فجر کی نماز کی واجب رکعتیں 2 ہیں، نفل مستحب ہیں. پڑھ لو گے نیکیاں، نہ پڑھو گے عذاب کوئی نہیں. رمضان کے روزے واجب، شعبان کے مستحب. رمضان میں رکھو گے، اگر چھوڑو گے تو عذاب. شعبان کے چھوڑو گے تو گناہ کوئی نہیں، رکھو گے تو نیکیوں میں اضافہ. حج 1 دفعہ واجب. سارا سال اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاؤ تو مستحب. واجب کی تعریف سمجھ آ گئی جی. واجب کے چھوڑنے سے عذاب ہے، مستحب کے چھوڑنے سے کوئی عذاب نہیں. مجمع ایک دفعہ پھر مجھ سے رپیٹ کروا لے لیکن نتیجہ بول کے دے. واجب کے چھوڑنے سے عذاب ہے، مستحب کے چھوڑنے سے عذاب کوئی نہیں. پھر ایک دوسرے کا گریبان نہیں پکڑنا. امام بارگاہ میں آئی گئے ہو، یا مانو یا منواؤ، 2 علموں کے درمیان بیٹھا ہو. اگر علی کی ولایت مستحب تھی، غدیر میں حارث میں عذاب کیوں آیا تھا؟ اللہم صلی علی محمد. کو متوجہ ہیں یا نہیں ہے؟ بسم اللہ. اگر علی مستحب تھا تو غدیر میں حارث پہ عذاب کیوں آیا؟ حارث نے لا الہ کا انکار نہیں کیا تھا، محمد رسول اللہ بھی نہیں چھوڑا تھا، نمازیں بھی پوری پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، حج بھی نبی کے ساتھ کر کے آیا تھا. کوئی مولوی کہہ دیتا پچھلا کوئی گناہ ایسا تھا اللہ نے سزا دے دی، پچھلا گناہ تو تھا ہی کوئی نہیں، حج کر کے آیا، پچھلے بخشوا کے آیا تھا. اس سے ایک گناہ ایسا ہو گیا، اس نے علی کی ولایت پہ بھونکا. خدا نے لمحہ بھی دیر نہیں کی. خدا باقی گناہگاروں کو
قیامت والے دن سزا دے گا. خدا نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. خدا نے کہا گناہ کرتے ہو تو رحمت کا دروازہ بھی کھلا ہے. معافی مانگو میں پھر معاف کروں گا, پھر گناہ کر پھر معافی مانگ میں پھر معاف کروں گا. تیرے آخری سانس تک میرا معافی کا دروازہ کھلا رہے گا. حارث نے ایک لمحے کے لیے علی کی ولایت کا انکار کیا. خدا نے قیامت والے دن کا بھی انتظار نہیں کیا, وہیں پہ پتھر مار کے خدا نے دنیا کو بتا دیا یہ لا الہ کا منکر نہیں, علی ولی اللہ. جگہوں پہ عذاب جلدی آیا ہے. دو جگہوں پہ بڑی جلدی اللہ نے سزا سنائی. ایک ابلیس کو سنائی تھی, وہ بھی موقع پہ سنائی, تاریخ دی نہیں کہ 4-6 تاریخوں کے بعد فیصلہ ہوتا. کیس لگا, سزا. ادھر اس نے کہا سجدہ نہیں کروں گا, خدا نے کہا نکل لعنت. وہ جسے سب سے پہلے سزا سنائی اس کی ڈگریاں سناؤں. جن ہو کے فرشتوں میں 6.5 لاکھ سال کی عبادت, 40 دن کا چلہ تو شاید ہی کوئی نہیں. 6.5 لاکھ سال سجدے. اس بدبخت کی عبادت سناؤں. 50,000 سال کا علامہ مجلسی لکھتے ہیں ایک سجدہ کرتا تھا. یہ اتنی عبادت کیوں کر رہا تھا؟ اسے پتا تھا کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں خلیفہ بنانے والا. اس نے عبادت تیز کی. اس نے کہا شاید اس کا مطلب جہاں خلافت کا لالچ ہو. ہائے 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 ہائے, ابھی تو اس مردود کی بیٹی کوئی نہیں تھی. پتہ نہیں یہ خلافت کے لیے کیا کیا کر لیتا. یہ سمجھتا تھا الیکشن ون سائیڈڈ ہو جائے گا, میرے مقابلے میں کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہیں آئے گا. اس نے عبادت تیز کی, اللہ نے تاج خلافت آدم کے سر پہ رکھا. یہ حسد کی آگ سے بھڑک اٹھا. اس نے کہا مجھے کیوں نہیں بنایا. خدا نے کہا نکل میرے دربار سے, تجھ پر میری لعنت ہے. اور خدا نے اسے جاتے جاتے پوچھا مجھے اتنا بتا سجدہ کیوں نہیں کر کے گیا. اس نے وجہ جو بتائی وہ وجہ آج بھی قرآن میں ہے. اس نے کہا اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جو انہوں سمجھ گیا ہے انہیں میرا سلام. اس نے سب نے سجدہ کیا, انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ خدا نے کہا استکبرت ام کنت من العالین, تجھ پہ میری لعنت ہو, تو انہیں اپنے جیسا سمجھتا. ابلیس کا قصور کیا تھا؟ پہلا جرم اس نے انہیں اپنے جیسا سمجھا. اتنا بڑا نمازی خدا نے اتنی زیادہ لعنت دی. اللہ قیامت والے دن فیصلہ کرے گا. خدا کہتا میری حجت کو چھوڑ کے نمازیں پڑھو گے, وہ ساری نمازیں تمہارے منہ پہ بجیں. اس لیے تو میری منکر ولایت علی کے لیے دعا ہے زیادہ نمازیں پڑھو. کیونکہ یہ نمازیں نہیں, یہ تماچے ہیں. اس نے انکار کیا. خدا نے نکل. میرے مالک غفار الذنوب ستار العیوب, اس کی نیکیاں, اس کے سجدے, اس کی عبادت, اس کی تسبیحاں, 6.5 لاکھ سال کی عبادت ایک لمحے میں غرق کر دی. میرے مالک چل تجھے تو چک رہا ہے نا, ایک لمحے کے لیے کوئی گنجائش دے دے. خدا نے کہا اگر آج اسے گنجائش دے دی تو پھر قانون ہی بدل جائے گا. میرے مالک قانون کیا ہے؟ فرمایا حجت بھی پہلی ہے, منکر بھی پہلا ہے. حجت بھی پہلی ہے, منکر بھی پہلا ہے. اگر آج اسے اس کی نمازوں کی وجہ سے معاف کر دیا, کل کو بڑے بڑے حجت کے منکر نمازوں کی گٹھڑیاں اٹھا کے میرے گھر آ جائیں گے. تو نے اسے بھی معاف کیا, ہمیں بھی معاف کر دے. میں اس کی نمازیں لعنت بنا کے دنیا کو بتا رہا ہوں. جب میں صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی ولی اللہ.
اختتام میں پہلی حاضری ہے. گاؤں کا نام بتاتا ہے کہ سادات اکثریت تعداد میں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ مجھے کسی نے نہیں بتایا. میں گاڑی سے اترا ہوں تو میں سیدھا ممبر پہ آ گیا. لیکن گاؤں کا نام بتا رہا ہے کہ یہاں پہ سادات ہے. نوح کے بیٹے نے نوح کے باپ ہونے کا انکار نہیں کیا تھا. اسے نوح کے اختیار کا انکار کیا تھا. یہ فیصلہ قرآنی ہے. نوح کے بیٹے نے یہ نہیں کہا تھا کہ نوح میرا والد نہیں. اس نے کہا تھا نوح میرا ولی نہیں. اس نے ولدیت کا انکار نہیں کیا, نوح کی ولایت کا انکار کیا. تو خدا نے کیا سزا دی تھی؟ ڈبو کے مار دیا تھا. اور صرف مارا ہی نہیں, خدا نے کہا میں نے تیری نسل سے نکال دیا ہے, میں نے تیرے شجرے سے نکال دیا ہے. اب مجھے نہیں پتا کون سید دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا اور کہاں چہرہ جل جائے گا. اگر خدا نوح کے بیٹے کو نوح کی ولایت کے انکار کی وجہ سے شجرے سے نکال سکتا ہے, آج کوئی سید ہو کے علی کی ولایت کا انکار کرے, خدا اسے بھی شجرے سے. پاک سیدہ عزت, بسم اللہ سے. ہم سادات کے پاؤں کو ہم امتی ہاتھ کیوں لگاتے ہیں؟ کس وجہ سے؟ قد دیکھ کے. شاہ جی نے بوس کی پہنی ہوتی ہے اس لیے نسل رسول ہے, یہ علی کی اولاد ہے. ہم آپ کا احترام کرتے ہیں علی کی وجہ سے. سید اپنی حقیقت کو نہ بھولے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. امتیوں کے لیے واجب ہے, معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی امتی سید کے احترام میں جان بوجھ کے کھڑا نہ ہو, اللہ اسے لا علاج مرض میں مبتلا کر دیتا. معصوم فرماتے اگر کسی کو آسمان پہ جا کے زمین کی طرف دیکھنے کا موقع ملے تو کچھ گھر تاروں کی طرح چمک رہے ہوتے, تو اگر وہ پوچھے یہ کس کے گھر ہیں تو بتایا جائے گا یہ سادات کے گھر ہیں. ان گھروں میں نسل رسول آباد ہے. سادات کے احترام کی تو یہاں تک حکم ہے کہ کسی امتیوں کے گاؤں میں ایک گھر سیدوں کا ہے تو وہ ان امتیوں کے لیے باعث ہے, وسیلہ ہے اللہ کی بارگاہ میں جانا. میں نے یہ لفظ اس لیے کہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم عزت سادات سے واقف نہیں. عزت سادات ہم سے زیادہ کرنا کون جانتے, لیکن سید بھی اپنی عزت سے واقف رہے. سید اپنی حقیقت کو نہ بھولے. ہم تو اتنا پیار کرنے والے لوگ ہیں, ہم تو مسلح پہ سجدے کا رکھتے ہیں. اس مٹی پہ سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ اس مٹی میں حسین کا خون ہے. جس مٹی میں حسین کا خون ہے ہم اس کا احترام تو کریں, اور جن کی رگوں میں حسین کا خون ہو احترام کریں گے, لیکن علی کی وجہ سے. کوئی سید فن خانہ بنے کہ میں سید ہوں اور علی کو بھی نہیں مانتا پھر بھی مجھے بندے جھکے, نہیں. اللہ نوح کے بیٹے کو نکال سکتا تو اللہ اس سید کو بھی شجرے سے نکال دیتا. لہذا میں بابانگ دوہل اپیل کر کے جا رہا ہوں, علی کی ولایت کو معمولی نہ سمجھنا. یار آپ تو سید ہیں, آپ تو 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے. امام جعفر صادق سے بڑا بھی کوئی سید ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا مولا فرما رہا ہے مجھے علی کا بیٹا ہونے پہ فخر نہیں, مجھے علی کی ولایت پہ ہونے پہ فخر. مجھے یہ فخر نہیں کہ میں علی کا بیٹا ہوں, مجھے یہ فخر ہے کہ میں اپنے دادے علی کی ولایت پہ کھا. ظہور قریب ہے, امتحان عقیدے کا ہے. چور کا کام ہوتا ہے قیمتی چیز چوری کرنا. چور چار دیواری پھیلا کے آئے تو پورے گھر کی تلاشی دے کے قیمتی چیز اٹھاتا ہے. تمہاری قیمتی چیز کا نام ہے ولایت علی. چور
باہر سے آئے تو دیواریں اونچی کرنی پڑتی ہیں، اگر چور ہو ہی گھر میں باہر والی دیواریں بندہ جتنی مرضی اونچی کرے، جب گھر میں ہی چور ہے۔ مولوی کو عقیدہ نہ چوری کرنے دینا۔ قبر کی کچی دیواریں ہیں، کفن میں جیب کوئی نہیں، قبر میں الماری کوئی نہیں، فرشتے رشوت نہیں لیتے۔ مولوی عقیدہ خراب کرنے والی مشین ہے، عقیدہ خراب کر کے قبر میں لٹا کے خود جا کے حجرے میں سو جاتا ہے۔ جوتے پڑ رہے ہیں اسے جس نے مولوی کے کہنے پہ عقیدہ بدلا، اور پھر وہ مولوی جب دفنانے کے لیے جاتا ہے پھر اترتا ہے قبر میں، کاندھے پکڑتا ہے، اسمع افہم، سن سمجھ، نور محمد واللال محمد، ابھی تیری دیری قبر میں، تیری تھوڑی دیر کے بعد فرشتے آئیں گے، وہ تجھ سے پوچھیں گے اللہ کون ہے، تو کہنا اللہ میرا رب ہے، محمد میرا نبی ہے، قرآن میری کتاب ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے، اے فلاں ابن فلاں۔ تھوڑی دیر بعد فرشتے تجھ سے پوچھیں گے بتا تیرا امام کون ہے، تو بتا دینا علی امام ہے، حسن امام ہے، حسین امام ہے، سجاد امام ہے۔ اس وقت مولوی کا گریبان پکڑ کے پوچھنا، زندگی میں ایک ہی گواہی نہیں دینے دے رہا تھا، قبر میں 12 کی گزر۔ زندگی میں کہنا علی کے بغیر بھی گزارا ہو جائے گا۔ تو جب قبر میں فرشتوں نے پوچھا تھا کون ہے تیرا امام، تو پھر مولوی کہہ دیتا اگر ہوا مور تو کہہ دینا علی، ورنہ کہہ دینا نہیں، وہاں کا نہ بولنا۔ اگر تو نے علی والا جواب نہ دیا تو فرشتے تیرے اعمال قبول نہیں کریں گے۔ لہذا ولایت امیر المومنین کو کوئی شخص معمولی نہ سمجھے۔ میں اس گاؤں میں پہلی دفعہ ہوں، ابھی اذان کی آواز آئی، کیسے پتہ چلا کہ یہ شیعوں کی اذان ہے؟ اس گاؤں میں 5-6 اذانیں ہوں گی، مجھے کیسے پتہ چلے کہ شیعوں کی اذان کون سی؟ 1000 بندہ کلمہ پڑھ رہا ہو، کیسے پتہ چلے گا یہ شیعوں کا کلمہ ہے؟ علی ولی اللہ کی وجہ سے۔ جس کلمے میں علی نہ ہو وہ کلمہ شیعوں کا نہیں، جس اذان میں علی نہ ہو وہ اذان شیعوں کی نہیں، تو پھر جس نماز میں علی نہ ہو۔ مجھے 2 جگ سیدہ میں اپنے دعوے کے لیے گواہ چاہیے تھا، میں نے گواہ لیا، گواہ پنچایت میں گیا، اسے جا کے گواہی دی کہ آصف الوی سچ بول رہے ہیں۔ کام پنچایت سے آگے چلا گیا، تھانے چلا گیا، اسے تھانے جا کے بھی میری گواہی دے دی۔ میں بڑا خوش ہو گیا اس گواہ پہ، اس نے میری 2 جگہوں پہ گواہی دے دی۔ میں نے اسے کہا کہ اب کیس عدالت میں چلا گیا ہے، تجھے عدالت میں آنا پڑے گا۔ وہ عدالت میں گیا، جج نے کہا وضو کر، اب جو کہے گا سچ کہے گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہے گا۔ وہ وہاں جا کے میری گواہی نہ دے تو جو پنچایت میں دی تھی اس کا کوئی فائدہ، جو تھانے میں لکھوائی تھی اس کا کوئی فائدہ۔ بندہ کلمے میں علی ولی اللہ پڑھے، اذان میں علی کی گواہی دے، اور جب خدا کہے اب عام مصلی پہ اب گواہی دے، بندہ وہاں مکر جائے، نہ کلمے والی کا فائدہ نہ اذان والی۔